السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شبلی اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ یہ تصوف سے متعلق ہے، یعنی آدمی کے ظاہری اور باطنی میں کیا حالات ہوتے ہیں۔ بزرگان دین بعض مرتبہ ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ بظاہر میں صحیح اور درست نظر آتے ہیں اور ان کے اوپر ایک غلبہ حال ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کا۔ تو عجیب سا واقعہ ہوتا ہے، دیکھنے والا اس کو سمجھ نہیں پاتا، لیکن جو اس لائن سے جڑا ہوا ہوتا ہے، یعنی جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو اس حال میں پہچان لیتے ہیں۔ تصوف ایک ایسی ہی باطنی چیز ہے۔ اس سے متعلق ایک واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں ہے۔ ایک بار حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں بلا اجازت چلے گئے۔ حضرت جنید کے پاس ان کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی، وہ دیکھ کر حضرت کو بھاگنے لگی۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ پکڑ کر ان کو روک لیا کہ بیٹھی رہو، ان کو اس وقت جو ہوش نہیں ہے، یعنی کسی حال سے ہیں یہ، یعنی ان پر حال غلبہ ہے۔ وہ نہ سمجھ پائی اور کہنے لگی کہ اچھے خاصے تو ہیں۔ حضرت جنید نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا، تم بیٹھی رہو، تم ان کی حالت کو نہیں سمجھو گی۔ غرض حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ آ کر حضرت جنید بغداد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھ گئے۔ اب یہ بیچاری جو ہے غیر مرد کے سامنے کیسے بیٹھتی، بار بار اٹھنے کو ہوتی، مگر حضرت جنید انہیں روک کر بٹھا لیتے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے باتیں کرنی شروع کر دی، جو نہایت ہوش کی بات تھی۔ پتہ چلتا تھا کہ یہ بالکل ہوش میں ہے، یہ پتہ نہ چلتا تھا کہ اس وقت یہ اپنے ہوش میں نہیں ہیں۔ برابر بیٹھ رہے، حقائق اور معارف کے بیانات کرتے رہے۔ اب وہ اس ہوش کی بات سن کر بیچاری اور بھی پریشان ہوتی اور اٹھ کر چلنا چاہتی، اٹھ کر وہاں سے جانا چاہتی، لیکن حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیتے کہ تمہیں کیا ہوا، وہمی ہو گیا، بار بار اٹھ کر جانا چاہتی ہو، یہ شخص اپنے ہوش میں نہیں ہے۔ لیکن لطف اور یہ گفتگو نہایت مسلسل، اور جو کچھ پوچھا جائے اس کا نہایت معقول جواب دیتے۔ اس کے باوجود غرض بظاہر کوئی صورت ایسی نہ تھی کہ دیکھنے والا ان کو ہوش میں سمجھ سکے۔ اسی دوران میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مضمون جو بیان فرمایا، اس پر حضرت شبلی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اس وقت حضرت جنید نے اپنی بیوی کو کہا کہ بس اب یہاں سے بھاگ جاؤ، اب یہاں سے چلی جاؤ اٹھ کر۔ ان کی وہ حالت جاتی رہی، اب انہیں افاقہ ہو گیا، یعنی یہ اپنے ہوش میں آ گئے۔ تو یہ غلبہ غریہ سے مغلوبیت کی حالت معلوم ہوتی تھی۔ اس میں تو ہوش تھا، یعنی جب بات کر رہے تھے اس میں تو پتہ چلتا تھا کہ ہوش میں ہیں، اور جب یہ ایسی بات ہوئی کہ جس بات کی وجہ سے حضرت پر رونا آ گیا اور خوب رونے لگے، اس حالت کو دیکھ کر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ شاید اب کچھ ان کو ہو گیا، اب یہ ہوش میں نہیں ہے۔ تو جو ابتدا میں بظاہر ہوش کی حالت میں تھے، اس میں بے ہوشی تھی۔ تو اسی لیے تصوف کی دنیا ایسی ہوتی ہے کہ بظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ، دیکھنے والا بعض مرتبہ اس کو نہیں سمجھ پاتا، لیکن اہل اللہ ان چیزوں کو خوب اچھی طرح سمجھ پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل اللہ کی صحبت نصیب فرمائے۔